صلوات 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 على محمد صلوات۔ شیعوں کے 12ویں امام امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف ہے۔ بہت زیادہ روایت ان کی سخاوت اور عبادت اور حمایت کے بارے میں تاریخوں میں ملتی ہیں کہ ہر ایک اپنے آپ میں ہر اہل ایمان اور حق اور حقیقت کو طلب کرنے والوں کے لیے درس ہے۔ ایک شخص جس کا نام سید احمد رشدی تھا، وہ اپنے زمانے کے بزرگ اور نیک لوگوں میں سے تھے۔ وہ کہتے ہیں سن 1280 ہجری کے سال میں مراسم حج کو ادا کرنے کے ارادے سے رشت سے تبریز پہنچے اور اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ ایک قافلے کے ہمراہ مکے کی طرف جانے لگے، اور راستے میں اپنے دوستوں کے ساتھ باتوں میں مشغول تھے اور اسی وجہ سے قافلے سے پیچھے رہ گئے۔ اسی اثنا میں قافلہ سالار نے ہمیں خبر دی کہ آنے والا راستہ خطرناک ہے، اس لیے کوشش کریں کہ قافلے سے الگ نہ ہوں یا پیچھے نہ رہ جائیں اور تھوڑا تیز چلیں۔ ہم بھی جلدی جلدی آگے بڑھے اور کچھ دیر کے بعد موسم ابر آلود ہو گیا، سب طرف اندھیرا چھانے لگا اور برف کی بارش نے سب جگہ کو سفید کر دیا اور اب چلنا دشوار ہو گیا، اور مجبوراً میں اپنے قافلے سے جدا ہو گیا، اپنے گھوڑے سے نیچے اترا، جبکہ میں بہت غمزدہ اور پریشان تھا اور وہیں پر کھڑا ہو گیا۔ اچانک اپنے سامنے میں نے ایک باغ کو دیکھا کہ اس باغ کا باغبان اپنی کلہاڑی سے درختوں کی شاخوں کو کاٹ رہا تھا۔ باغبان آگے بڑھا اور کہا، کون ہو تم؟ میں اپنے قافلے سے چھوٹ گیا ہوں اور مجھے راستہ پتہ نہیں ہے۔ 2 رکعت نماز نافلہ پڑھو تاکہ تمہیں تمہارا راستہ مل جائے۔ سید احمد نے 2 رکعت نماز نافلہ پڑھی اور باغبان پھر وہاں آیا اور اس نے کہا، کیا ابھی تک راستہ نہیں ملا؟ نہیں، خدا کی قسم مجھے ابھی تک اپنا راستہ نہیں ملا۔ تو پھر زیارت جامعہ پڑھو۔ سید احمد نے جبکہ زیارت جامعہ کو حفظ نہیں کیا تھا، لیکن پھر بھی اس نے زیارت جامعہ کو پڑھا۔ پھر باغبان آگے بڑھا اور کہا، کیا ابھی تک یہی ہو اور اپنے سفر پر روانہ نہیں ہوئے؟ مجھے تو ابھی تک اپنا راستہ ملا ہی نہیں اور میں کھو گیا ہوں۔ پھر اچھا ہوگا اگر زیارت عاشورہ پڑھو۔ سید احمد زیارت عاشورہ پڑھنے میں مشغول ہو گیا، اور جب زیارت تمام کی تو باغبان نے اس سے کہا، کیا ابھی تک نہیں گئے؟ مجبور ہوں کہ صبح تک یہی رہوں کیونکہ اپنا راستہ نہیں ڈھونڈ پایا۔ رکو، میں تمہیں تمہارے قافلے تک پہنچاتا ہوں۔ باغبان اس گدھے پر سوار ہوا اور سید احمد کو اپنے پیچھے سوار کیا، اور وہ لوگ راستہ طے کرنے لگے، جبکہ اس باغبان کا ہاتھ سید احمد کے زانوں پر رکھا ہوا تھا۔ باغبان نے کہا، کیوں نافلہ نمازوں کو ترک کرتے ہو اور زیارت عاشورہ اور جامع کبیرہ نہیں پڑھتے ہو؟ اسی وقت اس باغبان مرد نے سید احمد سے کہا، اے سید احمد، وہ لوگ تمہارے ساتھی ہیں جو دریا کے پانی سے وضو کرتے ہیں، جاؤ اور ان کے ساتھ رہو۔ یہ کون تھا جس نے مجھے اتنی جلدی اپنے مقصد تک پہنچایا اور اس علاقے میں جو ایران سے اتنا دور ہے مجھ سے فارسی میں بات کی اور اس قدر مجھے نماز نافلہ اور زیارت عاشورہ اور زیارت جامع کبیرہ پڑھنے کے لیے تاکید و سفارش کی؟ سید احمد اسی فکر میں مشغول ہو گیا، اور جب اس نے پلٹ کر دیکھا تو اس باغبان کا کوئی نام و نشان باقی نہ تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ شخص وہی مظلوموں اور محتاجوں اور بیچاروں کی مدد کرنے والا ہے۔ وہ بقیت اللہ العظم تھے کہ جو کمزوروں اور محتاجوں اور فریاد رسوں کے فریاد رس ہیں۔ صلوات 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 صلوات